بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بدہضمی کے لیے اناناس کی پھانکیں لیجئے، اب کالی مرچ اور پہاڑی نمک چھڑک دیجئے، اس کے بعد آنچ پر گرم کر کے کھا لیجئے، بدہضمی دور ہو جائے گی۔ جو ناشتے میں سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ کبھی باہر نہیں آتا۔ گھر میں پودینہ اور دھنیا لگا ہوا ہو تو چھپکلیاں بالکل نہیں آتی۔ چھینک آنے کے فوراً بعد پانی نہ پینا، ورنہ آپ کی سانس کی نالی بند ہونے کا خدشہ ہو سکتا ہے۔ حاملہ عورت اگر 9 مہینے سورہ مریم 3 مرتبہ دودھ پر پڑھ کر روزانہ پی لیا کرے، انشاءاللہ وقت پیدائش سے زیادہ تکلیف نہ ہوگی اور بچہ بڑی آسانی کے ساتھ اس دنیا میں آئے گا۔ اپنے ہاتھوں سے صبح شام چڑیوں کو دانہ ڈالا کریں۔ پیشاب کرتے وقت پخانے والی جگہ کو نیم گرم پانی سے دھویا کریں۔ زندگی میں کبھی قبض اور بواسیر کی شکایت نہیں ہوگی۔ سونے سے پہلے نیم گرم پانی کے 3 گھونٹ پی لیا کرو۔ 80 سال تک آپ کے معدے میں گندگی جمع نہیں ہوگی اور آپ کا چہرہ بھی جواں رہے گا۔ اگر دانت ٹیڑھے آ گئے ہیں تو روزانہ دانتوں پر مسواک کیا کرو، دانت سیدھے ہو جائیں گے۔ مسواک کرنا سنت بھی ہے۔ اگر دانت ٹوٹ گیا ہے تو کچے ٹماٹر کا رس دانت کی ٹوٹی ہوئی جگہ پر لگانے سے دانت جلدی اگ آتا ہے۔ اگر چہرے پر بھورے تل بہت زیادہ ہوں تو کھٹی لسی سے روزانہ منہ دھونے سے چہرے کے بھورے تل ختم ہو جاتے ہیں۔ کھٹی لسی کے ساتھ ساتھ خالص گلیسرین عرق گلاب میں ملا کر چہرے پر روز مساج کریں اور گھنٹہ بعد دھو لیں۔ بھورے تل اور دیگر داغ دھبے آہستہ آہستہ مٹنے لگیں گے اور آپ کی سکن شیشے کی طرح صاف و شفاف آپ کو نظر آنے لگے گی۔ بعض اوقات راتوں کو دیر تک جاگنے، گرمیوں میں دیر تک سونے یا کسی بھی وجہ سے آنکھوں کے نیچے سوجن ہونے لگتی ہے۔ آپ کے آنکھوں کے نیچے ہلکے پڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس صورت میں سر کے نیچے سے تکیہ نکال دیں اور چائے کا قہوہ ہلکا سا 1 پیالی لے لیں اور اس میں برف کی ڈلیاں ڈالیں۔ اب اس ٹھنڈے قہوہ میں روئی بھگو کر ہلکا سا نچوڑیں اور آنکھوں پر رکھ کر لیٹ جائیں۔ 20 منٹ میں ہی آپ کو واضح فرق نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کو اپنی آنکھوں کی تھکن کا احساس کم محسوس ہوگا۔ پاؤں کی ایڑیاں پھٹ جائیں تو گلیسرین میں دیسی صابن کے ٹکڑے ڈال کر پھٹی ہوئی جلد میں بھر دیں اور سوتی جرابیں پہن کر رات کو سو جائیں۔ اگلے روز پاؤں دھو لیں۔ کئی روز تک رات کو یہ ٹوٹکا دہرائیں، پھٹی ہوئی ایڑیاں بالکل ملائم ہو جائیں گی۔ پھٹی ہوئی ایڑیاں وٹامن ای اور ڈی کی کمی کی وجہ سے بھی پھٹ جاتی ہیں۔ جس وقت نکسیر ہو رہی ہو، لیموں کے چند قطرے ناک کے دونوں نتھروں پر ڈالیں، انشاءاللہ نکسیر بند ہو جائے گی اور چند بار ایسے کرنے سے نکسیر آئندہ نہیں ہوگی۔ پالک کے پتے چہرے پر رگڑنے سے 3 دن میں چہرے کی چربی ختم ہوتی ہے۔ ناریل کے تیل میں لیموں کا رس ملا لیں اور روزانہ لگائیں، اس سے ہونٹوں کی سیاہی بھی دور ہوگی اور ہونٹ گلابی بھی ہو جائیں گے۔ دل کے دورے کی بڑی وجوہات موٹاپا، ڈپریشن یا ذہنی دباؤ پریشانی ہوتا ہے۔ بوتل کو منہ لگا کر پینے سے بڑھاپا جلدی آتا ہے۔ اگر پیدا ہونے والے چھوٹے بچے میں خون کی کمی ہو تو انہیں بطخ کے انڈے کھلایا کریں۔
اس سے خون کی کمی پوری ہوتی ہے۔ سردی کے موسم میں بچے کے سینے میں درد رہتا ہو تو وہ بھی انڈا کھانے سے ٹھیک ہو جائے گا۔ نائٹ کریم کے زیادہ استعمال سے چہرے کی جلد لٹک جاتی ہے۔ بالوں میں کنڈیشنر کے زیادہ استعمال سے بال جلدی سفید ہو جاتے ہیں، اس لیے کوشش کریں کہ بالوں میں کنڈیشنر ایک ہفتے میں صرف 2 مرتبہ استعمال کریں۔ رات کو سوتے وقت روم سپرے کا استعمال آپ کی جان بھی لے سکتا ہے۔ زیادہ قبض رہنے کی وجہ سے چہرہ بے رونق ہو جاتا ہے۔ جن لوگوں کا وزن زیادہ ہو، ادرک اور زیرہ ملا کر کھا لیا کریں۔ 10 دن کے اندر وزن اپنے روٹین پر آ جائے گا اور پیٹ کی گیس بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ حیض کے دنوں میں جو عورت استری کرتی ہے ان میں چھاتی کا کینسر کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں لسی پینے سے پرہیز کریں، اس سے آپ کو زیادہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ بانجھ عورت کی ایک نشانی یہ ہے کہ وہ جب چلے گی تو اس کی گردن اٹھی ہوئی ہوگی۔ وہ عورت ساری عمر جوان رہتی ہے جو ایسے مرد کے ساتھ شادی کرتی ہے جس کی عمر 20 سے 25 سال کی ہو۔ کسی کی بری نظر لگ جائے تو یہ ٹوٹکا ضرور آزمائیں۔ تھوڑی سی لال مرچ لے کر آگ میں ڈالیں اور پورے گھر میں دھونے دینے سے بد نظر سے آرام آ جاتا ہے، اور یہ بہت آزمودہ ٹوٹکا ہے۔ اگر کپڑے استری کرتے وقت جلدی استری کرنا چاہتے ہیں تو کپڑوں کو پہلے تھوڑا تھوڑا گیلا کر لیں اور پھر استری کریں، کپڑے جلدی استری ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کھانا کھائیں تو پاؤں کے بل مت بیٹھیں۔ اگر ماہواری کے دنوں میں ٹانگوں میں درد رہتا ہو تو پانی میں نیم کے پتے ڈال کر ٹانگیں دھوئیں، اس سے درد دور ہو جاتا ہے، اور یہ شوگر کے مریضوں کے لیے بہترین ٹوٹکا ہے۔ اگر سردی کی وجہ سے آنکھوں سے پانی آ رہا ہو تو آنکھوں میں سرما ڈالنے سے پانی رک جاتا ہے۔ پخانہ کرنے کے دوران اگر ہچکی آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے دل کی دھڑکن رکنے والی ہے۔ اگر نیند میں خراٹے آتے ہیں تو ناک کے نتنوں پر زیتون کا تیل لگا کر سویا کرو، خراٹے نہیں آئیں گے اور آپ کو سکون کی نیند آئے گی۔ صبح اٹھ کر نہار منہ سبزے کو دیکھنے سے آنکھوں کی نظر تیز ہوتی ہے اور ذہن دماغ فریش ہوتا ہے۔ کھجور کھا لیا کرو، پیٹ کی گیس فوراً خارج ہو جائے گی۔ کھجور میں بے تحاشا طاقت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شام کے وقت گرما کھانے سے جگر صحت مند رہتا ہے۔ تحقیق کے مطابق جو عورتیں کم ٹینشن لیتی ہیں وہ جلدی بوڑھی نہیں ہوتی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان ایک دن میں 23,000 مرتبہ سانس لیتا ہے؟ پتے کی پتھری کی صورت میں سلاد کے پتوں کا رس پینے سے فائدہ ہوگا۔ سلاد کے بہت سے فائدے ہیں۔ سلاد کھانے سے آپ کا معدہ تندرست رہے گا۔ اگر آپ کا صبح کا ناشتہ بہترین ہوگا تو آپ کی صحت بھی ہمیشہ ٹھیک رہے گی۔ کوشش کریں کہ ناشتہ جلد از جلد کریں۔ اگر کھانا پکاتے وقت آئل کی جگہ سرسوں کا تیل استعمال کیا جائے تو شوگر ہمیشہ کنٹرول میں رہے گی۔ اگر سر کے بال وقت سے پہلے سفید ہو جائیں تو مچھلی کھایا کریں۔ مہینے میں 1 مرتبہ مچھلی کھایا کرو، اس سے جوانی برقرار رہے گی اور نظر تیز ہو جائے گی۔
اور اس سے بال بھی لمبے ہوتے ہیں۔ زیادہ انڈے کھانے سے چہرے پر چھائیاں پڑ جاتی ہیں کیونکہ انڈے گرم ہوتے ہیں۔ ہر مرض سے شفات چاہتے ہو تو یا سلام 101 مرتبہ اول و آخر درود پاک پڑھ کر پانی پر دم کیا کرو، ہر مرض سے شفا ملے گی۔ پلاسٹک کی کرسی میں زیادہ دیر بیٹھنے سے ٹانگوں میں درد ہونے لگ جاتا ہے اور اس سے کمر میں بھی درد ہوتا ہے۔ ماش کی دال رات کو پانی میں بھگو کر رکھ دیں اور صبح اس پانی سے اپنے چہرے کو دھو لیں۔ چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرے کی چکنائی بھی ختم ہوگی۔ فالسا کھانے سے معدہ گرم نہیں ہوتا کیونکہ فالسا ٹھنڈا ہوتا ہے اور فالسے کا رس معدے کے لیے نہایت مفید ہے۔ کچے پھل کھانے سے قبل لیموں کا رس ایک قطرہ پی لو، کچے پھل کھانے کی وجہ سے پیٹ میں درد نہیں ہوگا۔ پٹھوں میں درد یا کھچاؤ ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچیں کھا لیا کرو۔ مکھن کو ٹھنڈا کر کے 1 چمچ کھا کر سونے سے گرمی نہیں لگتی۔ جس گھر میں لڑائی جھگڑے زیادہ ہوں وہاں کبھی رزق کی فراوانی نہیں ہو سکتی، وہاں رزق کی تنگی ہوتی ہے۔ چاکلیٹ کھاؤ، گیس کم ہو جائے گی۔ چاکلیٹ کھانے سے خراب گلا بھی ٹھیک ہو جاتا ہے۔ پیارے ناظرین، ٹماٹر کا رس ملا کر سر پر لگاؤ، خشکی ختم ہو جائے گی۔ نہار منہ پیاز کے پتے ابال کر پینے سے بواسیر کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ بدن کا ڈھیلا پن دور کرنا ہے تو روزانہ 3 کھجوریں کھایا کریں، بدن ٹائٹ ہو جائے گا۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، چہرہ ہمیشہ شاداب اور کھلا کھلا رہے گا۔ موٹی عورت صبح اٹھتے ہی لیموں اور شکر کا رس پانی میں ملا کر پی لیا کرے، دبلی پتلی رہے گی۔ پانی میں عرق گلاب ملا کر پیا کرو، منہ سے بدبو نہیں آئے گی، اور پانی میں عرق گلاب ملا کر نہا لیا کرو، اس سے بدن کی بدبو بھی دور ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر کیل مہاسے نکل آئیں تو انڈے کا چھلکا باریک پیس کر انگوری سرکہ میں ملائیں اور رات کو چہرے پر لیپ کر کے صبح منہ دھو لیں۔ چند ہی دن میں آپ کو اچھا خاصا فرق دکھنے کو ملے گا۔ جس گھر میں صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو وہاں رزق تنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ نیم کے پتوں کا رس پینے سے پیشاب زندگی بھر آپ کے پیٹ میں کیڑے پیدا نہیں ہوں گے اور پیٹ ہمیشہ صاف رہے گا، کیونکہ نیم کے پتوں کا رس کڑوا ہوتا ہے جس کی وجہ سے کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر کی چٹائی ہسپتال کے بیڈ سے 1000 گنا درجے بہتر ہے۔ دل اداس ہو تو کسی یتیم یا مجبور بندے کی مالی مدد کر دو، تمہارے دل کو سکون اور اطمینان ملے گا۔ نہار منہ دہی کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوتی ہے۔ سر میں تلوں کا تیل مسلنے سے دماغ کی نسیں کھل جاتی ہیں، دماغ فریش ہوتا ہے۔ جب چھینک آتی ہے تو 1 سیکنڈ کے لیے ہمارا دل دھڑکنا بند ہو جاتا ہے۔ نئی زندگی ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اسے کبھی مثانے کی تکلیف نہ ہو تو اسے چاہیے کہ وہ کبھی پیشاب کو نہ روکے، کیونکہ پیشاب روکنے سے لکوہ بھی ہو سکتا ہے۔ ناظرین،
اخلاق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے، اس میں کچھ لوگ امیر، کچھ لوگ غریب اور کچھ انتہا کے مفلس ہوتے ہیں۔ جو لوگ اخروٹ کھاتے ہیں ان کو دماغ کی کمزوری کبھی نہیں ہوتی۔ اللہ پاک نے اخروٹ کی شکل بالکل دماغ جیسی بنائی ہے، اس لیے اخروٹ کھانے سے اس کا اثر دماغ کو زیادہ ہوتا ہے، جو دماغ کو قوت بخشتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ کچھ غلط کرنے سے دکھ ملے، حد سے زیادہ اچھا ہونے کی قیمت بھی چکانی پڑتی ہے۔ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے یا غنیوں پڑھنے کا معمول بنائے، کمر کا درد ختم ہو جائے گا۔ دودھ پھٹ جائے تو افسوس نہ کرے، بلکہ پھٹے دودھ سے کھویا بنا لے۔ کالی مرچ نظام ہاضمہ کو درست کرتی ہے، لال مرچ دل کے دورے سے بچاتی ہے۔ لپسٹک کے زیادہ استعمال سے ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں۔ باریک بالوں کو گھنا کرنا ہے تو پیاز کا گودا لگاؤ، اس سے بال گھنے اور چمکدار ہو جائیں گے۔ مچھلی کے تیل کے اندر جوڑوں کے درد سے نجات کی صلاحیت ہوتی ہے۔ جس گھر میں نیم کا درخت ہو اس گھر میں پوری 100 بیماریاں نہیں آئیں گی۔